اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخری زمانے میں زمین پر ایک ایسی جنگ ہوگی جسے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کہا گیا ہے؟ وہ جنگ جس میں امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نازل ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، وہی لمحہ جب دجال جو دنیا میں سب سے بڑا فتنہ لے کر آئے گا اپنے انجام کو پہنچے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہاں ہوگا؟ پیارے دوستو، اس زمین کا نام ہے ارض شام، جسے اللہ کے پیارے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ زمین کہا، وہاں جہاں سے اسلام کی روشنی پھر سے پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ واقعات جو آنے والے وقت میں پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ آخر امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں اور کیسے اتریں گے؟ دجال کا انجام کیسے ہوگا اور اسلام کی فتح کا اعلان کیسے ہوگا؟ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ یہ کہانی آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ وہ زمین ہے جہاں دجال کو شکست دی جائے گی اور جہاں مومنین عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کی مٹی پر سب سے بڑی جنگ لڑی جائے گی جسے انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری زمانے کی عظیم لڑائیاں ہوں گی۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ اللہ کی زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے، یہ ہے ارض شام۔ یہی وہ مبارک سرزمین ہے جو کبھی بھی نبوت کے کسی منظر سے غائب نہیں رہی اور نہ ہی آخری معرکے میں غیر حاضر ہوگی۔ یہ وہ میدان ہوگا جہاں حق اور باطل، ایمان اور کفر کا ٹکراؤ ہوگا۔ شام کی سرزمین پر ملحمہ کبریٰ کے نکارے بجیں گے، صفیں باندھی جائیں گی رومیوں کے مقابلے کے لیے، اور اسی زمین پر سب سے بڑی فتح لکھی جائے گی جب آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور سب سے بڑی فتنہ پروری ختم کر دیں گے۔ پس شام صرف ایک میدان نہیں بلکہ قیادت کا مرکز ہے، قوت کے آغاز کی جگہ ہے اور طائفہ منصورہ کا ٹھکانہ ہے۔ انشاءاللہ اسی مبارک سرزمین پر تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی جائے گی۔ دمشق کی غوطہ میں مہدی کا پرچم گاڑا جائے گا اور بیت المقدس سے خلافت کو پھر اسی طریقے پر زندہ کیا جائے گا جو نبوت کا طریقہ ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے جن میں قیامت کے قریب آنے والے واقعات کو شام سے جوڑا گیا ہے، تاکہ آپ کے سامنے وہ تفصیلات کھول سکیں جو آخری زمانے میں شام کی سرزمین پر ہوں گی، جہاں بڑے بڑے فتنوں اور عدل و انصاف کے دور سے زمین لرز اٹھے گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جغرافیائی اور تاریخی اصطلاح میں بلاد شام سے مراد وہ علاقے ہیں جو آج شام، لبنان، فلسطین، اردن، شمالی مغربی عراق اور ترکی کے کچھ جنوبی حصے ہیں۔ بعض علماء اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ اسلامی نصوص میں شام کا مطلب صرف دمشق یا شام کا موجودہ ملک نہیں بلکہ یہ پورا خطہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں شام کا ذکر مجموعی یا جغرافیائی سیاسی انداز میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بلاد شام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاسراء کی ابتدا میں فرمایا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ بارکنا حولہ سے مراد شام کی زمین ہے، کیونکہ مسجد اقصی بیت المقدس میں ہے اور بیت المقدس شام کے قلب میں واقع ہے۔ اسی طرح سورہ الانبیاء میں فرمایا، اور وہ زمین شام ہی ہے۔ ابن کثیر نے کہا، یہ بلاد شام ہے جہاں ابراہیم اور لوط علیہ السلام ہجرت کر کے آئے، جہاں سے زیادہ تر انبیاء مبعوث ہوئے، جہاں وحی نازل ہوئی، اور اللہ نے اسے تمام جہان والوں کے لیے ببرکت بنایا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور ہمارے نجد میں؟ تو آپ نے پھر فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے پھر کہا، اور ہمارے نجد میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنہ ہوں گے اور وہاں شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ اس حدیث میں شام کے لیے بار بار برکت کی دعا اور اس کا خیر کا مرکز ہونا واضح ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، معاملہ یہاں تک پہنچے گا
کہ لوگ لشکروں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں اور ایک لشکر عراق میں۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر میں یہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تم پر لازم ہے شام کو اختیار کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں سب سے بہترین ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو وہاں اکٹھا کرتا ہے، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو یمن کو اختیار کرو اور اپنی نہروں سے پانی پیو، لیکن شام اور اس کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے مجھے ضمانت دی ہے۔ یہ براہ راست ترغیب ہے کہ فتنے کے وقت شام کا رخ کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی بہترین زمین ہے اور یہاں طائفہ منصورہ ہے یا اس کی پناہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کا دشمن ان پر غالب نہیں آ سکے گا، اور وہ اسی حال میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ایک روایت میں ہے، وہ اپنے دشمن پر غالب رہیں گے، ان کا کوئی مخالف انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا سوائے کچھ مشکلات کے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس اور بیت المقدس کے ارد گرد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ لوگوں پر غالب رہے گا، اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کے مقابلے کے لیے اٹھائے گا، اور اللہ انہیں ان دشمنوں پر فتح عطا کرے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ سن لو، ایمان والوں کا مرکز شام ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے خزانے پر 3 آدمی لڑیں گے، سب کے سب خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، مگر ان میں سے کوئی کامیاب نہ ہوگا۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور تمہیں اس طرح قتل کریں گے جیسے کوئی قوم پہلے کبھی قتل نہ کی گئی ہو۔ پھر آپ نے کچھ اور فرمایا اور کہا، جب تم اسے دیکھو تو بیعت کر لینا، چاہے برف پر گھٹنوں کے بل رینگ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تیاری مشرق سے شروع ہوگی، یعنی خراسان سے، اور پھر وہ عراق سے گزرتے ہوئے شام کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے شام کے اندر خود بڑے فتنے اور بڑی آزمائشیں برپا ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس یعنی شام میں اتر آئی ہے تو سمجھ لو کہ زلزلے، مصیبتیں اور بڑے بڑے واقعات قریب آ گئے ہیں، اور اس وقت قیامت لوگوں کے بہت ہی قریب ہوگی، بالکل ایسے جیسے میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ ارض مقدس سے مراد شام ہی ہے، تو جب یہ خلافت کا مرکز بن جائے گا تو یہ بڑی آزمائشوں اور فتنوں کا مرکز بھی ہوگا، اور آخری مرحلے کے لیے تیاری کا مقام ہوگا۔ فتنوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت زیادہ ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر کیا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، فتنہ احلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ باغ دوڑ اور جنگ ہوگی، پھر فتنہ سرا ہوگا جس کا دھواں میری اہل بیت کے ایک آدمی کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا جو دعویٰ کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں، میرے دوست صرف پرہیزگار ہیں۔ پھر لوگ ایک آدمی پر اکٹھے ہوں گے، لیکن وہ ایسا ہوگا جیسے پسلی پر رکھا ہوا ران کا ٹکڑا، یعنی کمزور اور ناپائیدار۔ پھر آئے گا فتنہ دہیمہ، یعنی سیاہ فتنہ۔ علماء نے کہا کہ ان بڑے فتنوں میں سے ایک کا تعلق شام سے ہے، اور انہوں نے ان احادیث کو شام کی موجودہ حالت پر منطبق کیا ہے، خصوصاً شام یعنی سوریا پر، جہاں پہلے بچوں کی آوازوں سے آغاز ہوا اور پھر یہ اندرونی جنگ میں اور پھر عالمی و علاقائی تنازع میں بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد یافتہ رہے گا، انہیں کوئی چھوڑنے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ حدیث بہت بڑی دلیل رکھتی ہے، کیونکہ یہ امت کی بلائی کو شام کی بلائی سے جوڑتی ہے۔ اگر شام خراب ہو گیا تو پوری امت خراب ہو جائے گی، اور اگر شام ایمان سے آباد رہا تو امت بھی خیر پر باقی رہے گی۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو آج شام میں دیکھ رہے ہیں وہی فساد ہے جس کی طرف حدیث نے اشارہ کیا ہے، یا یہ شام کے لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے تاکہ آنے والے مارکوں کے لیے انہیں تیار کیا جا سکے؟ علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث امت کے لیے ایک بڑا انتباہ ہے کہ اگر اس نے شام کو ضائع کر دیا تو اپنی خیر کھو دے گی،
اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، حق پر قائم رہنے والی جماعت جو اس کے لیے قتال کرے گی اور اس پر ثابت قدم رہے گی شام میں ہوگی، خصوصاً بیت المقدس اور اس کے آس پاس۔ لہٰذا شام نہ صرف فتنوں کی جگہ ہے بلکہ یہ وہ مرکز ہے جہاں طائفہ منصورہ ہمیشہ دین پر باقی رہے گی۔ انشاءاللہ یہی وہ مقام ہے جہاں امت کی قیادت منتقل ہوگی، چاہے وہ امام مہدی کے زمانے میں ہو یا اس سے تھوڑا پہلے۔ یہ وہی جگہ ہوگی جہاں سے آنے والے بڑے مارکوں کی تیاری ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ سے لے کر دجال کے خلاف جنگ تک اور آخر کار عیسیٰ ابن مریم کے نزول تک۔ رسول اللہ نے فرمایا تم مختلف لشکروں میں بٹ جاؤ گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں یہ وقت پالوں تو کس طرف رہوں؟ آپ نے فرمایا تم شام کو اختیار کرو، کیونکہ یہ اللہ کی بہترین زمین ہے، وہاں وہ اپنے خاص بندوں کو جمع کرتا ہے۔ لیکن آج جو کچھ ہم شام میں بربادی دیکھ رہے ہیں، کیا یہ بڑی جنگوں کی تیاری ہے؟ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ شام، خاص طور پر شام کا ملک سوریہ جو خون ریزی اور فتنوں کا شکار ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ملاحم کا وقت قریب آ رہا ہے، کیونکہ تباہی، جھنڈوں کا بٹ جانا، گروہوں کی کثرت اور دنیا کی بڑی طاقتوں کا اس خطے میں آ کر مداخلت کرنا، یہ سب بالکل وہی ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ قریب ہے کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ شام پر سب اطراف سے قومیں اور طاقتیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ یہ علاقہ بین الاقوامی کشمکش کا مرکز بن چکا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ آخری خلافت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی، اس کا مرکز شام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر خلافت نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے اٹھا لے گا۔ پھر بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اٹھا لے گا۔ اور پھر جبری بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اٹھا لے گا۔ پھر دوبارہ خلافت نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی۔ یہ تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شام قیامت سے پہلے بڑے فتنوں کا مرکز ہوگا، یہاں حق اور باطل کا سب سے بڑا ٹکراؤ ہوگا، اور اگر امت شام کو کھو دے تو گویا اپنی روح کھو دے گی۔ اس لیے آج جو شام میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی تقدیر اور حکمت کے مطابق ہے، تاکہ حق غالب آئے اور دین اسلام کی فتح ہو۔ ان واقعات میں سب سے بڑی اور اہم جنگ ملحمۃ الکبریٰ یعنی بڑی جنگ ہوگی۔ یہ مسلمانوں اور رومیوں یعنی مغربی عیسائی طاقتور کے درمیان شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ یہ جنگ اتنی سخت اور فیصلہ کن ہوگی کہ اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ جنگ دجال کے خروج اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی براہ راست تمہید ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جزیرہ عرب کو فتح کرو گے، پھر اللہ تمہیں فارس یعنی ایران پر فتح دے گا، پھر تم رومیوں سے جنگ کرو گے اور اللہ تمہیں فتح دے گا، پھر تم دجال سے لڑو گے اور اللہ اسے تمہارے ہاتھوں شکست دے گا۔ یہ حدیث ترتیب واضح کرتی ہے، یعنی جزیرہ عرب کی فتح، فارس یعنی ایران کی فتح، رومیوں سے جنگ یعنی ملحمۃ الکبریٰ، دجال کا ظہور۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملحمہ کے دن مسلمانوں کا خیمہ دمشق کے قریب غوطہ میں ہوگا جو شام کے بہترین شہروں میں سے ہے۔ غوطہ دمشق کے آس پاس سبز و شاداب زرعی علاقہ ہے اور آج یہ جگہ محاصرے اور آزمائش میں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم رومیوں سے ایک امن معاہدہ کرو گے، پھر تم اور وہ مل کر ایک دشمن سے لڑو گے، تم جیتو گے اور مال غنیمت پاؤ گے۔ پھر ایک عیسائی صلیب اٹھا کر کہے گا صلیب جیت گیا، تو ایک مسلمان اسے توڑ دے گا، اس پر رومی دھوکہ دیں گے اور ملحمت شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک رومی ایماک کے مقام پر نہ اتر آئیں۔ پھر مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا جو اس وقت زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے نکلے گا، شام میں پہنچے گا اور شدید لڑائی ہوگی۔ 1/3 مسلمان شہید ہوں گے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگیں گے، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 مضبوطی سے ڈٹے رہیں گے، یہی سب سے بہترین شہداء ہوں گے۔ پھر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح ملے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم قسطنطنیہ جو آج کا استنبول ہے اس کو فتح کرو گے، صرف تکبیر اور تحلیل کے ذریعے۔ پھر شیطان فریاد کرے گا
दज्जाल तुम्हारे घरों में आ गया है तो मुसलमान वापस लौटेंगे, मगर ये झूठ होगा, और जब वो शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल हकीकत में निकलेगा, यानी मलहमत के बाद कुस्तुनतुनिया की फतह होगी, फिर दज्जाल का खुरूज, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल। उलमा के नज़दीक इस बड़ी जंग में मुसलमानों का कायद इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खलीफा की मौत के बाद इख्तलाफ होगा, उस वक्त एक शख्स मदीना से मक्का की तरफ भागेगा, लोग उसे हरम में जाकर ज़बरदस्ती खिलाफत पर बैत करेंगे, उसके खिलाफ शाम से एक लश्कर भेजा जाएगा, मगर वो ज़मीन में धंस जाएगा, फिर अहले शाम और अहले इराक के नेक लोग उसके पास आएंगे और बैत करेंगे। इमाम मेहदी आखिरी ज़माने की उस बड़ी जंग में बराह रास्त कायद होंगे। वो मदीना से लश्कर लेकर शाम की तरफ रवाना होंगे और दमिश्क के करीब गोता में अपनी क़ियादत का खैमा लगाएंगे। मक्का में जब उनकी बैत हो जाएगी तो एक जालिम फौज उनके मुकाबिल भेजी जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला उस फौज को ज़मीन में दंसा देगा। इस वाक़ये के बाद अल्लाह की तरफ से उन्हें कबूलियत मिलेगी, उम्मत उनकी बैत करेगी और वो मुसलमानों की क़ियादत संभाल कर शाम का रुख करेंगे। चुनाचा शाम ही वो मरकज़ी मकाम होगा जहाँ इमाम मेहदी अपनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, ख़ास तौर पर मलहमा कुबरा, जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है। ये बड़ी जंग शाम में होगी, बिलखसूस दमिश्क के गोता के इलाके में, और इस मौका पर इमाम मेहदी ही मुसलमानों के सिपा सलार होंगे। आखिर ज़माने के बड़े मनाजिर में से एक मंजर ये भी होगा कि अल्लाह के नबी ईसा अब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से शाम में नाजिल होंगे, ख़ास तौर पर दमिश्क के मशरिकी हिस्से में सफ़ेद मीनार के करीब। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम मशरिकी दमिश्क के सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे, 2 हल्के जर्द रंग के कपड़े पहने होंगे और दोनों हाथ फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। जब वो ज़मीन पर उतरेंगे तो देखेंगे कि मुसलमान नमाज के लिए सफ़ बांध चुके होंगे और इमाम मेहदी उनकी इमामत कर रहे होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इमामत नहीं करेंगे, बल्कि खुद इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इज़्ज़त मिले और उनका मकाम ज़ाहिर हो। ये अजीम मंजर कई बातों की तरफ इशारा करता है, यानी इमाम मेहदी की क़ियादत का मर्तबा, शाम का इस्लामी मरकज़ बन जाना और ईसा अलैहिस्सलाम का मेहदी के साथ शामिल होना और फिर दज्जाल को कत्ल करना। मलहमा कुबरा और कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा, वो दुनिया में फितना और फसाद फैलाएगा और शाम का मुहासरा करेगा। उसी वक्त फैसला कुन लम्हा आएगा कि मुसलमान इमाम मेहदी के साथ शाम में होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आसमान से उतरकर दज्जाल के फितने का खात्मा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान लड़ाई के लिए सफ़े दुरुस्त कर रहे होंगे और नमाज खड़ी की जा रही होगी, अचानक ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। दज्जाल उन्हें देखते ही ऐसे घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और फ़लस्तीन के मकाम बाबे लुद पर उसे कत्ल कर देंगे। यूं दज्जाल का खतरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ज़मीन पर अमन, अदल और खुशहाली का दौर शुरू होगा। लोग दोबारा दीन इस्लाम की तरफ आएंगे और दुनिया अमन व सुकून से भर जाएगी। रिवायात में आया है कि इमाम मेहदी 7 साल हुकूमत करेंगे। उनके दौर में अदल कायम होगा, जुल्म ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन नूर से भर जाएगी। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उस दौर में शाम इस्लामी खिलाफत का मरकज़ बनेगा 3 वजूहात की बिना पर। नंबर 1, वहाँ तैफ़ा मंसूरा यानी अल्लाह की मदद याफ्ता जमात मौजूद होगी या वहाँ जमा होगी। नंबर 2, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल शाम में होगा। और नंबर 3, मलहमा के बाद वहाँ अमन व सुकून कायम हो जाएगा। जब दज्जाल मारा जाएगा और ईसा अलैहिस्सलाम उतर आएंगे तो इमाम मेहदी 7 साल हुकूमत करने के बाद बीमार होंगे और वफात पा जाएंगे। फिर खिलाफत मुसलमानों को वापस मिलेगी और उसके बाद दीगर बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी, यानी यजूज मजूज का खरूज, धुआं और सूरज का मगरिब से तलू होना। लेकिन इन सब मराहिल में शाम हमेशा मौजूद होगा। ये लड़ाइयों का मरकज़ भी होगा, अदलो इंसाफ का मकाम भी और अहले ईमान की जाए पनाह भी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन पर कायम रखे और आखिरी लम्हात में हमें अहले ईमान के साथ खड़ा करे। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला भी नेकी करने वाले की तरह है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो पहुंचती रहे।